السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت چشم کی کتاب اردو سے دوسرا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جو ہے ہماری زراعت اور گھریلو صنعتیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے پیارے بچوں، میں آپ کو زراعت کا مختصر سا تعارف بیان کرتی ہوں۔ زراعت، پیارے بچوں، 10,000 قبل مسیح سے پہلے تک انسان شکار پر ہی گزارا کرتا تھا، اور وہ اکٹھے رہتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ وہ اکٹھے ہی رہیں۔ انسانوں کو ہوا کا نظام چلانے کے لیے موسموں کے حساب سے نقل و حرکت کرنا پڑتی تھی۔ موسم کے لحاظ سے جانور بھی نقل و حرکت کرتے تو انسان بھی ان کے پیچھے اپنی جگہ تبدیل کر لیتے تھے۔ انسانوں کی آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی تھیں، اس کی وجہ سے انہیں علیحدہ بھی ہونا پڑتا، لہٰذا انسانی آبادیوں دریاؤں اور دوسرے پانی والے مقامات کے قریب ہی ہوتی تھی، اور انہی جگہ پر شکار بھی آسانی سے مل جاتا۔ لیکن جب موسم تبدیل ہوتا تو پودے بھی سوکھ جاتے اور جانور بھی چلے جاتے۔ انسانوں کو مجبوراً اپنے گھر چھوڑنے پڑتے، انسانوں کو مسلسل سفر میں رہنا پڑتا۔ انسان خانہ بدوشی کی زندگی گزار رہے تھے۔ شروع میں جب انسان کو شکار نہیں ملتا تو وہ دوسری چیزیں بھی کھا لیتے، جن میں پھل اور سبزیاں وغیرہ بھی شامل تھیں۔ ان کے علاوہ دوسری فصلیں انسان اپنے استعمال میں لاتا تھا، لیکن یہ ساری چیزیں قدرتی طور پر ہی اگتی تھیں، اس لیے ان کی مقدار بھی بہت کم تھی۔ مسلسل سفر میں رہنے اور خانہ بدوشی کی زندگی میں بہت مشکلات تھیں۔ اس طرح محفوظ پناہ گاہیں بھی بہت کم ملتی تھیں۔ ان تکلیفوں سے بچنے کے لیے انسان نے یہ حل نکالا کہ فصلوں کے بیجوں کو اگانا شروع کر دیا۔ یہ زراعت کی ابتدا تھی۔ زراعت کے کام میں مشقت تو بہت زیادہ تھی، لیکن اس کی وجہ سے سفر کی مشکلات سے کافی حد تک خلاصی مل جاتی تھی۔ انسان محفوظ پناہ گاہوں میں رہنے لگا اور اپنے لیے زیادہ محفوظ پناہ گاہیں بنا سکتا تھا۔ فصل تو ایک خاص موسم تک ہی ہوتی تھی، اس لیے انسان اس کو محفوظ کر لیتا اور ضرورت پڑنے پر استعمال کر لیتا۔ شروع میں کاشتکاری کے لیے جو اوزار استعمال ہوتے تھے وہ بہت ہی سادہ تھے، اور وہ زمین کو کھودنے اور فصل کی کٹائی کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ان اوزاروں کو انسان خود اپنے ہاتھ سے استعمال کرتا تھا، جو کہ بڑی مشقت والا کام تھا۔ 10,000 سال قبل مسیح میں زراعت کی جو ابتدا ہوئی تھی، انڈس وادی اور چین میں دریائے ینگاز کے ساتھ ہوئی تھی۔ جوں جوں انسانی آبادی بڑھنے لگی تو زراعت کو بھی وسیع کرنا پڑا، نئی زمینوں پر کاشتکاری کی ضرورت کرنی پڑی، اور ادھر جانور بھی انسانی وادی سے دور رہنے لگے۔ اس کے بعد انسان نے جانور ہی کی مدد سے ایسے ہل بنائے جو وہ کھینچتے تھے اور زمین کو برابر کر دیتے تھے۔ اس طرح پاکستان ایک زرعی ملک ہے، کیونکہ یہاں کے لوگوں کا پیشہ زراعت ہے، اس لیے ملک کی تعمیر و ترقی میں ہماری زرعی پیداوار بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ہمارے وطن کی زمین زرخیز ہے، آب و ہوا معتدل ہے، فصلوں کی آپاشی کے لیے 3 ذرائع موجود ہیں۔ نہروں سے زمینیں سیراب کی جاتی ہیں، جہاں نہریں نہیں وہاں مشینی کنوؤں ٹیوب ویل سے پانی حاصل کر کے فصلوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ بارانی زمینوں میں فصل کا انحصار بارشوں پر ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آبادی میں اضافہ ہوتا گیا، اناج کی ضرورت بڑھتی گئی۔ ملک میں خوراک کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے حکومت ہر سال بہت سا روپیہ خرچ کر کے دوسرے ملکوں سے غلہ منگوانے لگی۔ اس طرح ملک کی تعمیر و ترقی کے کاموں کی رفتار خاصی سست ہو گئی۔ ملک میں زرعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سنجیدگی سے غور کیا گیا اور زیادہ غلہ اگاؤ کی مہم چلائی گئی۔ دیگر ممالک کے تجربات و اقدامات کا مشاہدہ کیا گیا، مختلف فصلوں اور بیجوں پر تجربات کیے گئے
اور بہتر بیجوں کی تلاش کی گئی۔ زرعی ترقی کے لیے سائنسی اور مشینی آلات کا استعمال کیا جانے لگا۔ حکومت نے زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے ہر صوبے میں ادارے اور تجرباتی فارم بنائے۔ یہ ادارے کاشتکاروں کو جدید مشینی کھیتی باڑی سے آگاہ کرتے ہیں اور انہیں جدید آلات کاشتکاری، کیمیائی مرکبات، کھادوں اور بیجوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ مٹی کے نمونوں کی جانچ پڑتال کے نتیجے میں انہیں بہتر کھاد اور بیج مہیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیلوں اور راہٹ کی جگہ اب مشینی کنوؤں نے لے لی ہے، یعنی ٹیوب ویل کام کر رہے ہیں۔ بجلی کا بٹن دباتے ہی ان مشینی کنوؤں سے منٹوں میں خاصی بڑی زمین سیراب ہو جاتی ہے۔ جہاں دور دراز دیہات میں بجلی نہیں، وہاں مشینی کنویں چلانے کے لیے ڈیزل سے چلنے والے انجن استعمال ہو رہے ہیں۔ زراعت کی ترقی کے لیے حکومت کوشش کر رہی ہے۔ پانی کو ضائع ہونے سے بچایا جائے، اس مقصد کے تحت نہروں کے کنارے پختہ کرائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دورانتیوں کی جگہ مشینیں کام کرنے لگی۔ غلے اور بھوسے کو الگ الگ کرنے کے لیے مشینیں استعمال ہوتی ہیں۔ اب تو ایسی مشینیں بھی استعمال ہو رہی ہیں جو فصل کی کٹائی سے لے کر غلے اور بھوسے کو الگ الگ کرنے تک تمام کام خود ہی انجام دیتی ہے۔ کیمیائی کھاد کے علاوہ جدید زرعی آلات اور مشینوں کا استعمال کر دیا گیا ہے۔ اب بیلوں کی جگہ ٹریکٹر نے لے لی ہے، جس کے ذریعے گھنٹوں میں کئی مربع ایکڑ زمین کاشت کی جاتی ہے۔ ایک زرعی ملک میں زراعت سے متعلق صنعتوں اور گھریلو دستکاریوں کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ حکومت نے گھریلو دستکاریوں اور چھوٹی صنعتوں کی اہمیت کو شروع ہی سے محسوس کیا ہے اور ان کی ہمیشہ حوصلہ افزائی اور مدد کی ہے۔ ان چھوٹی صنعتوں اور گھریلو دستکاریوں میں مشروبات، مربے اور چٹنیاں تیار کرنا، لکڑی سے تیار ہونے والا سامان، چمڑے کی مصنوعات کی تیاری، مگزبانی، ماہی پروری اور مرغبانی خصوصی اہمیت رکھتی ہیں۔ اس مقصد کے لیے حکومت زرعی بینکوں، معاشرتی بہبود کے اداروں اور امدادی باہمی کی انجمنوں کی سرپرستی اور امداد کر رہی ہے۔ ان کوششوں کے نتیجے میں اب ہمارے چھوٹے زمیندار، کاشتکار اور دیہی مزدور اپنا فالتو وقت چھوٹی گھریلو صنعتیں قائم کرنے میں صرف کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ملک کی تعمیر و ترقی اور عوام کی خوشحالی میں نمایاں حصہ لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے وطن عزیز کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، ان گنت قدرتی وسائل بخشے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ قدرتی وسائل کی ایک حد ہے۔ ہم اپنی محنت اور کوششوں سے بعض وسائل میں اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن قدرتی وسائل میں اضافہ ہمارے بس میں نہیں۔ اس لیے ایسے وسائل کو جن میں اضافہ کرنا ہمارے اختیار میں نہیں، ضائع ہونے سے بچانا ضروری ہے۔ اس کے استعمال میں انتہائی مفید صورت میں ہو اور ان کا تحفظ کریں۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم آئندہ نسلوں کو صرف مسائل ہی ورثے میں دے کر نہ جائیں، بلکہ انہیں وسائل بھی ورثے میں مل سکیں، تاکہ یہ وسائل انہیں بہتر زندگی گزارنے میں مدد دیں۔ شکریہ۔